ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بھارت آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منہ توڑ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کیا۔ کہا، پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ممالک کو شامل بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ ایسے بیانات پاکستان کی کامیابیوں کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ داری اس بھارت کی بصیرت سے محروم مغرور چہرے پر عائد ہوتی ہے جو ایک خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی سے پیدا ہونے والی ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک کرنے میں ناکام رہا۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ جنگیں میڈیا کے بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم اور حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایف بی آر کی جانب سے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی جاری اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کو مینوفیکچرنگ شعبے میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ویڈیو انالیٹکس پر مبنی اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایف بی آر کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے اس میں شفافیت اور اسے مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی۔ انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر اور وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم نے نئے انتظامات کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت کی اور نئے رسک مینجمنٹ نظام کی تشکیل کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے افسران اور اہلکاروں کو بھی سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایف بی آر اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے کیے گئے مؤثر اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا، ملکی معیشت کے استحکام کے لیے تمام اداروں کو یکجہتی سے کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم کو ٹیکس چوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشنز کی رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس بیورو اور ایف بی آر کی مشترکہ کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک 178 ارب روپے کی ریکوری ممکن بنائی جا سکی۔ کمپنیز کے تصادم اور ٹیلی کمیونیکیشن شعبے میں متعلق بقایا جات کی وصولی سے 69 ارب روپے کی اضافی آمدن حاصل ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے معاشی استحکام میں تمام اداروں کی مشترکہ کوششوں کا کلیدی کردار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے بھی ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ پاکستان کے جواب سے بھارت کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ حکومت اور مسلح افواج نے بھارتی حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے ناروال میں خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ نے دو مسلمان ممالک کو نشانہ بنتے دیکھا، پہلا وار پاکستان پر کیا گیا۔ بھارت کی وہی نیت تھی جو اسرائیل کی نیت ایران کے اوپر حملہ کرتے وقت تھی۔ بھارت نے بھی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نقصان پہنچانے کے لیے حملہ کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ دشمن پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے خوفزدہ ہیں۔ یہ ایٹمی صلاحیت ہمیں ناقابل تسخیر بناتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کے صف اول کی معیشت بنائیں گے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں انتہائی خستہ حال اور مخدوش عمارتوں کو فوری طور پر گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے دیگر صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، لیاری واقعے میں 27 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جو نہایت افسوسناک اور دلخراش سانحہ ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ زخمیوں کو بھی مکمل طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ غیر قانونی اور خطرناک تعمیرات کے خلاف سخت قانون لایا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ لیاری واقعے میں اگر کسی نے کوتاہی برتی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کی رپورٹ آئندہ 48 گھنٹوں میں پیش کی جائے گی، جس کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔
लियारी में इमारत गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुतालिका इदारे हरकत में आ गए। SPCA की डेमोलिशन टीमें खस्ता हाल और मखदूश इमारतें गिराने पहुंच गईं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। हुकाम का कहना है कि गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल दीगर 2 इमारतें खाली कराई जा रही हैं। दोनों खस्ता हाल इमारतें 5 और 6 मंजिला हैं। मुतासरा इमारतों के मकीन अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं। सामान की मुंतकली के बाद दोनों इमारतों को गिरा दिया जाएगा। 2 मखदूश इमारतों को तोड़ने के बाद तीसरी इमारत का जायजा लिया जाएगा। तीनों इमारतें मुकम्मल तौर पर खाली हैं। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सूबों को सरमायाकारी मंसूबे मुरतब करने की हिदायत की गई है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने चीन के साथ पाकिस्तान की सरमायाकारी और कारोबारी प्लान को तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन अगस्त के आखिर में मुतवक्के है। दौरा चीन के दौरान आला सतह की मुलाकातें और B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होंगी। सूबाई हुकूमतों से चीन के साथ मौजूदा और मुजव्वज़ा मंसूबों की तफसील भी मांग ली गई हैं। हर सूबे को चीन के साथ अपनी कामयाबियां और सरमायाकारी के मौक़े पेश करने की तैयारी का हुक्म दिया गया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने 11 जुलाई 2025 तक तफसीलात जमा कराने की डेडलाइन मुकर्रर की है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, लेकिन असम्बली में कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। इसके लिए कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। असम्बली के अरकान ने हल्फ उठाया है कि वो आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ और कार्य मनसबी अंजाम देंगे। अगर आप इस हल्फ की पामाली करते हैं तो स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि किसी भी रुकन को मुअत्तल कर सकें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बदकिस्मती से मुल्क में चंद सालों से नफरत में इजाफा हो रहा है। आर्टिकल 36 का मकसद सबको यकजा करना है। इस मुल्क को हम सब रेल की तरह मिलकर चलाते हैं। बस बदकिस्मती से हमारी गाड़ी दौड़ में पीछे रह गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अगस्त में जापान का दौरा करने का फैसला। 15 से 22 अगस्त तक जापान में क़याम करेंगी, जहां उनका शेड्यूल मुख्तलिफ कारोबारी मुलाकातों और आला सतह के इजलासों पर मुश्तमिल होगा। इजलास के मुताबिक आला सतह के इस अहम दौरे का मकसद पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान मरियम नवाज जापान की मारूफ कारोबारी शख्सियात, कंपनीज़ के नुमाइंदगान और सरमायाकारों से मुतल्लिक़ इदारों के सरबराहान से मुलाकात करेंगी। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, ज़राअत, सनत, तवानाई और दीगर शोबों में शराकत दारी के इम्कानात पर गुफ्तगू की जाएगी। कराची के इलाके लियारी में 3 रोज़ कबल इमारत गिरने के वाक़े के बाद DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो को ओहदे से हटाकर शामीर खान भुट्टो को नया DG SPCA तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में DG SPCA को हटाने का फैसला किया गया। इजलास के ख़त्म होने के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि 20वें ग्रेड के इसाक खोड़ो के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। सिंध हुकूमत ने साबिक DG SPCA इसाक खोड़ो के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। इसाक खोड़ो बिल्डिंग गिरने के किसी वाक़े में मुलव्विस पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने ऐलान किया है, शहर में खस्ता हाल और मखदूश इमारतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आइंदा 24 घंटों में ख़तरनाक करार दी गई 51 इमारतों की मुकम्मल तफसीलात सामने आ जाएंगी, जिसके बाद मरहलावार इन इमारतों को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। सईद गनी ने बताया कि कमिश्नर कराची को इन 51 इंतहाई खस्ता इमारतों का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाएंगी। इसके अलावा शहर भर में 588 मखदूश इमारतों की फौरी इंस्पेक्शन का हुक्म भी जारी किया गया। खतरनाक करार दी जाने वाली और इमारतों को गिराने का फैसला इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर DG SBCA की मुजरिमाना गफलत साबित हुई तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। इलाके में तैनात तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। कबायली इलाके हमेशा हसास रहे हैं। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके। आज दूसरी मीटिंग थी, मगर हमारे फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। 17 में से 14 MPAs PTI के हैं। हमारा कोई भी नुमाइंदा कमेटी में नहीं गया, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जम अजला के हवाले से विफाकी कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि विफाकी हुकूमत के पास कबायली इलाकों में मुतालिक कमेटी बनाने का कोई इख्तियार नहीं है। विफाकी हुकूमत कबायली इलाकों से मुतालिक कमेटी ख़त्म करे। कमेटी बनाना विफाक की सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। विफाकी हुकूमत सूबाई मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती।
خیبر پختونخوا حکومت نے ضم شدہ اضلاع کے حوالے سے قائم وفاقی کمیٹی کو پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ پختونخوا حکومت کی مشاورت کے بغیر کمیٹی کی تشکیل سوالیہ نشان ہے۔ ضم شدہ اضلاع کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پختونخوا ہے، مگر کمیٹی کی تشکیل میں خیبر پختونخوا سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضم اضلاع حساس علاقے ہیں، وہاں کسی بھی قسم کی تبدیلی خیبر پختونخوا سے مشاورت کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ ضلع ضم شدہ اضلاع پختونخوا کا باقاعدہ حصہ ہیں، کمیٹی کی تشکیل کی مشاورت میں نظر انداز کرنا قابل قبول ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پختونخوا کے ضم اضلاع کا فیصلہ کرنے والے امیر مقام کون ہے؟ امیر مقام تو خود مسترد شدہ ہیں اور وہ فارم 47 کے سہارے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں۔ مسترد شدہ آدمی کیسے قبائلی اضلاع کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کمیٹی کے ارکان کس نے اور کیسے منتخب کیے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ سرکاری اسپتالوں میں 2 روز کے اندر ریڈ اور بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کو ریڈ اور بلو کوڈ سسٹم کی ریہرسل اور ٹریننگ کرانے کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ کیتھ لیب پروجیکٹ کی تکمیل تک ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں کنسلٹنٹ اور ہارٹ سرجنز کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ نہیں چاہتی کہ کوئی مریض دل کے علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے جان سے جائے۔ مرتے ہوئے مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے شہر جانے کا کہنا ظلم ہے، اب ایسے نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں کنسلٹنٹ اور سرجنز کی تعیناتی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں درکار اسپیشلسٹ کی فہرست طلب کر لی گئی۔ کہا کہ 3 ماہ میں عوام کو واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ سرکاری اسپتالوں کا معیار بہترین نجی اسپتالوں سے بھی بہتر بنانے کا عزم ہر صورت نبھائیں گے۔ آئندہ 2 برسوں میں گرین پاسپورٹ کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سفری سہولیات بڑھانے اور پاسپورٹ نظام کو جدید بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ عمان میں پاکستانیوں کے ویزے کھلوائے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے بھی ویزا مسائل پر بات چیت جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ رہائش گاہ پہنچنے پر شرجیل انعام ایمن نے محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ملاقات کے دوران محسن نقوی نے محرم الحرام کے دوران سندھ حکومت اور سندھ پولیس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کی بھرپور تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ملک کے موجودہ سیاسی منظرنامے، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ قومی یکجہتی، جمہوریت کے استحکام اور عوامی مفاد کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ حکومت کی دانش مندانہ پالیسی کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا شاندار آغاز، نئے مالی سال کے پہلے روز ہی کاروبار کا مثبت رجحان جاری۔ انڈیکس 1,33,000 کی سطح عبور کر کے نئی بلندی پر پہنچ کر 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ انڈیکس 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے مہنگا ہو گیا، ڈالر 284 روپے 22 پیسے کا ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انتظامیہ کے عوام کو دریا کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ اٹک میں 4 ملی کے مقام پر قائم پولیس چوکی کی 2 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق عمارت کو گزشتہ رات خالی کرا لیا گیا تھا، جس کے باعث جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہو سکا۔ محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ نے ممکنہ مزید نقصانات سے بچنے کے لیے متعلقہ علاقوں میں نگرانی بڑھا دی۔ خطرے کی زد میں آنے والے دیگر عمارتوں اور آبادیوں کے بارے میں بھی سروے شروع کر دیا گیا ہے۔ دریائے سندھ میں طغیانی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریسکیو، ضلع انتظامیہ، پولیس اور تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ کہا، دریا کے کنارے تمام حساس مقامات کی فوری طور پر جانچ کی جائے، خطرہ ہو تو عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ دریا کی طغیانی سے کسی بھی جانی اور مالی نقصان کو روکنے کے لیے وسائل دروئے کار لائے جائیں۔
انہوں نے کہا کہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ عوام کو ریسکیو کی پیشگی حفاظتی اقدامات سے آگاہ رکھا جائے۔ ریسکیو ٹیمیں ہر وقت تیار رہیں، ضروری مشینری اور کشتیاں دستیاب رکھی جائیں، نشیبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے۔ سندھ میں محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کم از کم اجرت بورڈ کے سیکرٹری کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نیم ہنرمند افراد کے لیے 41,280 اور ہنرمندوں کے لیے 48,910 کم از کم اجرت مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس حوالے سے سیکرٹری رفیق قریشی نے کہا کہ کم از کم اجرت میں اضافہ 1 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ مزدوروں کی اجرت میں 8.1% اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 192 روپے فی گھنٹہ ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ اجرتیں تمام رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ اداروں پر یکساں لاگو ہوں گی۔ خبر آپ کو دیکھیے کھیل کے میدان سے۔ آئی سی سی میں بھارتی اجارہ داری میں اضافہ ہو گیا۔ چیئرمین جے شاہ کے بعد ایک اور اہم عہدے پر ایک بھارتی کو تعینات کر دیا گیا۔ بھارت کے معروف اسپورٹس براڈ کاسٹر کے سینئر عہدیدار سنجوگ گپتا کو آئی سی سی کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ سنجوگ گپتا آئی سی سی کے 7ویں CEO ہوں گے اور وہ جیف ایلرڈائز کی جگہ لیں گے۔ آئی سی سی کے مطابق اس عہدے کے لیے دنیا بھر سے 25 ممالک سے 2500 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جنہیں مسترد کیا گیا۔ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے کہا کہ گپتا کھیلوں کی حکمت عملی اور تجارتی پہلوؤں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں جو آئی سی سی کے لیے بے حد قیمتی ثابت ہوگا۔